مدرسہ صدیقیہ اپنا ہماری جان سے پیارا ہے، مدرسہ صدیقیہ اپنا ہماری جان سے پیارا ہے۔ ہم حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم جو آپ کی اسی بستی سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائی بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دینی مدرسہ کی نسبت پر اور ایک بچہ حافظ قرآن ہوا ہے اس کی نسبت پر بہترین آب و ہوا کے موقع پر یہاں آنے کی، بیٹھنے کی، کہنے سننے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہمان موجود ہیں، موقع نہیں ہے، پھر کسی وقت بات ہوگی، کیونکہ جو مہمان آئے ہیں ان کی بات ہونی چاہیے۔ صرف ایک ہی بات کہنا ہے کہ خاص طور پر یہ جلسہ دستار بندی کا ہے، مدرسے کے بنیاد کا ہے اور مدرسے کی تعلیم کے مظاہرے کا ہے، تو ہم کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ ہمارا ہر بچہ قرآن پڑھے ہو، ہمارا ہر بچہ دین کی بنیادی تعلیم جانتا ہو، اس کے بعد وہ کہیں بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر گھر میں قرآن کا اہتمام ہو۔ آگے جو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور رات میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ آج چاند ہو گیا ہے، کل یکم شعبان ہے اور انشاءاللہ 20 اپریل کو شب برات ہوگی۔ لوگ عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد رمضان کی تیاری کرتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جب حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ روزے داروں کی تعداد بہت کم ہو گئی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے قرآن پاک رمضان میں خوب پڑھا جائے، دن میں خوب پڑھا جائے، تراویح میں خوب پڑھا جائے اور اپنے گھروں میں بھی قرآن کا ماحول بنایا جائے، عورتیں اکٹھا ہوں، آپس میں قرآن کا مذاکرہ ہو، مسجد میں قرآن کا مذاکرہ ہو اور قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن پاک جو ہے اس کی وجہ سے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا اس گھر کی خدا حفاظت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس گھر کی اللہ حفاظت کرے گا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، موبائل سے اور ریڈیو سے، اس سے جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ تلاوت میں شمار نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، دین کی بنیادی تعلیم دلاؤ اور عربی مدرسے میں بھی پڑھاؤ، اللہ دے آگے بھی پڑھاؤ، انگریزی پڑھاؤ، انگلش میڈیم پڑھاؤ، چاہے جو پڑھاؤ، لیکن کم سے کم اسے انسان بناؤ اور کم سے کم اللہ رسول کے حکم کا ماننے والا بناؤ۔ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، موقع نہیں ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہے جو آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے مجمع کا حال دیکھ کے، ایک اود پور، ایک محمود پور، ایک ناگپور، ایک کانپور، پتہ نہیں کیسے بیٹھے ہیں، جسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور جگہ آئے ہیں۔ بھائی ایک کام ذرا کر لو، مہمان سہارنپور سے آئے ہیں، جو حضرات تھے وہ ہمارے الہ آباد پرتاپ گڑھ کے تھے، یہ دور سے آئے ہیں، تو کم سے کم آپ لوگ کرسی لے لے کے آگے آ جاؤ۔ آپ کی کرسی نہیں چھیننا چاہتے ہیں، کرسی لے کے ذرا آگے آ جاؤ، اتنا تو کر لو کسی مہمان کے اکرام میں۔ اٹھ جاؤ بھیا، اٹھ جاؤ، کرسی لے آؤ، کرسی نہ چھوڑا۔ خالق بھائی کرسی چھوڑ دیے گا، کرسی لے کے آؤ آگے۔ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہمارا ہے۔ صبرات کے جلسے میں بھی انشاءاللہ آئیں گے، صبرات کو ہوتا ہے جلسہ نا، ہاں، اور نعتیہ مشاعرہ بھی ہوتا ہے، سب میں جاتے ہیں، ہر جلسے میں جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ دور دراز سے لوگ آئے ہیں اور بہت آئے ہیں، کم نہیں آئے ہیں، لیکن ایسے بیٹھے ہیں جیسے مار کے چٹا بھگوئیاں ہیں،
ایسے بیٹھے ہیں. ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے بھائی. کم سے کم باہر سے لوگ آئے, سہارنپور سے آئے, وہاں مدرسے ہیں, بڑی بڑی خانقاہیں ہیں. موائمہ گئے تو وہاں کیا دیکھا, پتہ نہیں کیا مولوی لوگ کام کرتے ہیں. لوگوں کو بیٹھنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے, ادھر ادھر سب بیٹھے ہوئے یہ تماشا دیکھنے آئے. یہ تو کوئی موبائل والا باتیں اس کی نہیں ختم ہو رہی ہے کہ کوئی حافظ وحید ہوگا. اس لیے اتنی بڑی زیادتی وہی کر سکتا ہے جو حافظ وحید ہوگا, وہی کرتا ہے. یہ برابر بول رہا ہے, اس کی آوازیں نہیں ختم ہو رہی, پتہ نہیں کہاں بات کر رہا ہے. بھائی یہاں دین کے مجمع میں بیٹھو, یہ الگ کیوں بیٹھتے ہو؟ جو بکری ریوڑ سے ہٹتی ہے بھیڑیا اسی کو کھاتا ہے, جو مجمع سے ہٹتا ہے شیطان اسی کو پکڑتا ہے اور اس کا گلا دباتا ہے. ادھر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں موبائل سے. کوئی طریقہ ہے یہ؟ دین کی مجلس میں آگے بیٹھو. یہاں نہیں بیٹھنا چاہتے, ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہو. ابھی تک سمجھ نہیں آیا, اتنا دین سے دین کی بات ہو رہی, بیٹھنا نہیں آتا. وہاں بیٹھے, اب بھی آنے کے لیے تیار نہیں. کچھ تو لوگ آئے گئے. اللہ تعالیٰ جو آگے بڑھا, اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں بڑھائے, اور اس کا ہر کام اللہ عافیت کے ساتھ بنائے. دین کی عظمت محبت میں جو آگے بڑھتا ہے اللہ اسے بڑھاتا ہے. کوئی معذوری مجبوری ہے, جہاں بیٹھ گیا ٹھیک ہے بیٹھا رہے, وہ تو معذور ہے. سب تو معذور نہیں ہیں. میں بس اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ علماء کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ابھی مہمان آئے ہوئے نہیں بھائی, تو اب تو لوگ کا وہ اگرودہ ہم کا کرے پڑی جناتا ہے کہ بھائی اور آگے بڑھا, اگرودہ کے لیے کہہ دیں. تو میرے بھائی بزرگوں, قرآن پاک کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن بڑھیا قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے اپنا منہ جوڑ لیتا ہے. حضور فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والوں مسواک کا اہتمام کرو. جب تم بڑھیا قرآن پڑھتے ہو تو فرشتہ تمہارے منہ سے اپنا منہ لگا لیتا ہے. اتنا کمیلہ کی آواز ہے, کوئی خاص بات نہیں, ہم سمجھے یہی کی بات ہے. وہ کمیلہ سے آواز آ رہی ہے. ایک کو بھینسا بھاگا ہوئی کون ہو, ہاں ایسا ہوتا, خوب دھوم میں مجا سے بکری نہ پوچھا جسے مانو کیا. تو قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا اب ہی نہیں پتہ لگتا ہے. میدان محشر میں پتہ لگے گا. اب پتہ لگے گا تو کیا کر پاؤ گے, کچھ کرنے کا موقع نہیں دے گا. یہ ٹی وی لگایا, فوٹو کھینچ رہا ہے, ہمارے فوٹویں نہیں دیکھا تو, ہاں ارے کون ہو اور فوٹو کھینچو, ہمارا فوٹو کھینچ کے کیا کرو گے. یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. اللہ حافظ جی سے کہے گے, حافظ جی قرآن پڑھ اور ایک ایک آیت پڑھتا جا, جنت کے ایک ایک درجہ پر چڑھتا جا. جہاں تیرا قرآن ختم وہی تیرا مقام. قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں. اللہ کے ہاں جنت کے اتنے ہی درجات ہیں. ایک ایک آیت پر جنت کا ایک مقام ملے گا, اور حافظ قرآن جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا. یہ ہے حافظ قرآن کا مقام. کون انشاءاللہ ہم حافظ بنیں گے, اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں گے, اپنے پوتے کو حافظ بنائیں گے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, ہم بنیں گے یا بیٹے کو یا پوتے کو بنائیں گے؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو قبول فرمائے. حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب اکٹھا ہوں گے, کتنا بڑا مجمع ہوگا. اتنے بڑے مجمع میں اللہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلائیں گے, اونچی جگہ پہ بٹھلائیں گے, اور ان کے سروں پہ تاج رکھوائیں گے. سورج بھی اس کے سامنے مان پڑ جائے, دو دو جوڑے کپڑے کے عنایت کریں گے. ایک کی قیمت پوری دنیا نہیں دے سکتی. وہ کہیں گے اللہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے ہماری اتنی بڑی عزت کیوں ہو رہی ہے؟ جواب ملے گا تیرے بچے کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے. ماں باپ نے قرآن نہیں پڑھا لیکن اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. آج ماں باپ کا مقام کیا ہے اللہ ہمیں سمجھ دے. جب آپ کا آخری وقت آئے گا, ایک بیٹا حافظ جی ہے اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور ایک انجینئر صاحب ہیں اور ایک پروفیسر صاحب ہیں. آپا کا آخری وقت ہے, کس کو بلاؤ؟
حافظ جی کو بلاؤ، کہاں ہے؟ سورہ یاسین سرہانے پڑھنا ہے۔ حضور نے فرمایا جب سورہ یاسین سرہانے پڑھا جاتا ہے تو روح آسانی سے نکلتی ہے۔ انتقال ہو گیا، ہاتھ کون سیدھا کرے گا؟ انگوٹھوں کو کون باندھے گا؟ ٹوڑی کون باندھے گا؟ وہ بچہ جو حافظ قرآن ہے۔ غسل دینے کا نمبر آیا تو کون غسل دے گا؟ 4 بچوں میں حافظ قرآن غسل دے گا۔ جنازہ لا کے رکھا گیا، کون جنازہ پڑھائے گا؟ وہ بچہ جو حافظ قرآن ہے۔ قبر میں اترنا ہے، کون اترے گا؟ وہ بچہ جو حافظ قرآن ہے۔ مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کس بچے کی وجہ سے؟ جس بچے کو آپ نے حافظ قرآن بنایا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ جاریہ بنا ہے۔ اپنی اولادوں کو خوب دین سکھاؤ، خوب اعلیٰ علوم پڑھاؤ، بہترین انسان بناؤ، لیکن اس کو دین کی بنیادی تعلیم دلاؤ اور پہلے اس کو حافظ قرآن بناؤ۔ انشاءاللہ بنائیں گے ایک بچے کو حافظ قرآن؟ ہاں، سب نیت کر رہے ہیں یہ قرآن بنائیں گے۔ ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب کا بیٹا جب حافظ قرآن ہوا، اورنگزیب اپنے بیٹے کو لے کے گیا باپ کے پاس، شاہ جہاں کے پاس، اور کہا ابا آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا۔ تو شاہ جہاں نے کہا تمہارا بیٹا حافظ قرآن ہوا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ پہ اثر پڑا، واپس آئے اور قرآن پڑھنے لگے اور قرآن یاد کرنے لگے۔ جب پورا قرآن یاد ہو گیا، حافظ قرآن ہو گئے، جا کے اپنے ابا سے کہا ابا آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی حافظ قرآن ہو گیا۔ ہندوستان کا بادشاہ ہے، بادشاہت کے اندر قرآن یاد کر رہا ہے اور یاد کر کے حافظ بن کے اپنے باپ سے بتا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن کی فضیلت سمجھ کر قرآن یاد کرنا شروع کیا اور قرآن ختم نہیں کر سکا، جتنا بھی قرآن پڑھا یاد کیا، قبر میں اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو قبر کے اندر اس کا قرآن یاد کرائے گا۔ کل میدان محشر میں وہ آئے گا تو پورا حافظ قرآن ہوگا اور اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو حافظ قرآن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اس لئے بھائی کوئی ہے بوڑھا جو نیت کرے کہ انشاءاللہ میں روز قرآن یاد کروں گا، چاہے ایک ہفتے میں ایک آیت یاد ہو۔ ہم زید پور بارہ بنکی میں پڑھتے تھے، حاجی صاحب ان کا بیٹا پوتا چیئرمین تھا۔ اب بتاؤ ان کے ابا کتنے عمر کے ہوں گے؟ پوتا چیئرمین تو اب دادا کتنے بڑے ہوں گے؟ بڑھاپے میں قرآن انہوں نے شروع کیا۔ ہم لوگ ہنستے تھے بڑے میاں کو بڑے بڑھاپے میں یاد آیا، لیکن میں آیا دیوبند پڑھ کے تو معلوم ہوا وہ حافظ قرآن ہو گئے۔ تو شوق ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کا، شوق ہونا چاہیے قرآن یاد کرنے کا۔ جتنا یاد ہو گیا، جو نہیں یاد ہوگا قبر میں فرشتہ یاد کرائے گا اور میدان محشر میں حافظ قرآن بنا کر پیش کیا جائے گا۔ آگے اچھا بس یہی نیت کر لو، جو باتیں کہی جانے گٹھیا کے جاؤ۔ انہیں ایک کان سنے دوسرے کان سے اڑا دیا۔ ہم سننی ہیں اور کان سن کے دوسرے کان سے اڑاؤ ہیں۔ ہوا بھی بڑھیا چل رہی، اڑنا اور آسان ہے۔ اتنی اہم باتیں ہو رہی، انہیں گٹھیا کے اس پہ عمل کرنے کی نیت کرو۔ نیت کر لو، اجر مل جائے گا۔ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو یہ بتاؤ جب تک دعا نہ ہوگی آپ لوگ جمو گے کہ نہیں جمو گے؟ آپ لوگ جمیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم تو جائیں گے، ہم کو تو تکلیف ہے۔ تو کہیے کہ سب کو جمائے کہ بہت سرک لیے، نہیں مجبوری ہے بھائی، معذور آدمی کے لیے آپ لوگ اجازت دے دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم حضرات، اب اس کے بعد ہمارے آخری مہمان اسٹیج پر تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ابھی ان کا خطاب ہوگا۔ اس سے قبل